السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة۔ صدر محترم فضیلت الشیخ جلال الدین فیضی حفظہ اللہ، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث حلقہ نارتھ ایسٹ، معزز علماء کرام اور سامعین کرام، اللہ کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا ہو اس لیے کہ وہی تمام تعریفوں کا، تمام عبادتوں کا وہی اصل پرسنل حقدار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں پیغمبروں کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ پیارے بھائی اور دوستو، ایک انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے اپنی زندگی کا ایک مقررہ حصہ گزار کر دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے رنگین ماحول میں رہتے ہوئے گناہوں کے مواقع فراہم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو آخرت کے فکر کے ساتھ، آخرت کی تیاری میں لگا کر کے زندگی گزارنا ایک مسلمان اور عقل مند مسلمان کی نشانی اور پہچان ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور تماشا ہے، اور حقیقت میں باقی رہ جانے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ تم لوگ جان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو، اور بے شک قیامت کا زلزلہ بہت شدید ہے۔ جس روز آپ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، حمل والیوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ آپ کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ لوگ شراب میں نہ پیے ہوں گے، نشے میں نہ ہوں گے، وما ہم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھیں گے۔ پیارے بھائیو اور دوستو، قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے ڈائریکٹ میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، اور چند منٹ آپ کے درمیان رہ کر کے اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ بتانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو خصوصی طور پر اور دنیا کے تمام انسانوں کو عمومی طور پر دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر ایک مسلمان خصوصی طور پر اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جائے،
اپنے پیدائش کے مقصد کو بھول جائے اور دنیا کی زندگی میں مست ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگے، تو اس انسان کو عقل مند انسان نہیں کہا جاتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاکنی کا عالم تھا، صحابہ آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحے کے لیے کروٹ بدلتے ہیں اور بدلنے کے بعد زاروں کے تار روتے، آنسو گراتے، پھر واپس سے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے۔ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے، اس لیے روتا ہوں۔ انتقال کے بعد ایک انسان کی روح کو فرشتے ٹاٹ میں لپیٹ کر، اگر اچھا انسان نہیں ہے تو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر دوسرے فرشتوں کے حوالے کرتے ہوئے پہلے آسمان تک پہنچاتے، یہاں تک کہ اسے دستک دی جاتی ہے، دروازہ کھلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، کوئی خوشخبری نہیں ہے، دروازہ نہیں کھولا جائے گا، لے جاؤ اور اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دو۔ چنانچہ جب قبر میں دفن کر کے لوگ فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ بہت مختصر طور پر میں آنا چاہتا ہوں اپنے اصل موضوع پر۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں ہماری نمازیں نہیں ہیں، ہمارے پاس صدقہ و خیرات کی نیکیاں نہیں ہیں، تو کل قیامت کے دن ہمارا یہ آسان سا سوال مشکل بن جائے گا۔ انسان اگر اچھا اور نیک نہیں ہے کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، پھر اسے مارا جائے گا، اس کے جسم کی بوٹیاں پورے قبر میں پھیل جائیں گی، پھر بوٹیوں کو، گوشت کو جمع کیا جائے گا، جمع کرنے کے بعد پھر اس میں روح ڈالی جائے گی، پوچھا جائے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، پھر تیسرے بار بھی ایسے ہی کیا جائے گا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کا بستر لگا دیا جائے گا، اور قبر اس کو دبوچے گی یہاں تک کہ داہنے جانب کی پسلی بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلی دائیں جانب آ جائے۔ اگر قیامت کے دن سے پہلے قبر کی منزل سے گزرتے ہوئے ہم کو اور آپ کو عالم برزخ سے ہوتے ہوئے عالم آخرت میں جانا ہے، عالم آخرت کے تعلق سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ ہم اور آپ جس طریقے سے آج ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آمنے سامنے کر کے پہچان کروا دے گا۔ ایک باپ پہچان رہا ہوگا یہ میرا بیٹا ہے، ایک بیٹا پہچان رہا ہوگا یہ میرا باپ ہے، ایک بیوی پہچان رہی ہوگی یہ میرا شوہر ہے، شوہر پہچان رہا ہوگا یہ میری بیوی ہے، بیٹی پہچان رہی ہوگی یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہے، بھائی پہچان رہا ہوگا یہ میرا بھائی ہے۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ قیامت کا وہ منظر ہوگا، قیامت کی وہ ہولناکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، جہنم اتنی سخت اور شدید عذابوں والی جہنم ہے، آگ والی جہنم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ سے میں آج بچنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بندہ بتا تو کیا دینا چاہتا ہے، آج عذاب سے بچنے کے لیے کیا دینا چاہتا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں آئیے سنتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ آج میں فدیہ دینا چاہتا ہوں، فدیے میں میرے بیٹوں کو لے لے،
بیٹوں کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، بیٹوں کے لیے نمازیں چھوڑتا تھا، بیٹوں کے لیے رسول کی مخالفت کرتا تھا، بیٹوں کے لیے کمائی میں پسینہ گارتا تھا۔ آج بیٹے کو دے کر کے جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اے اللہ میرے بیٹوں کو لے لے، واخیہ میرے بھائیوں کو لے لے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اے اللہ میری بیوی کو لے لے، اے اللہ اگر یہ کم ہے تو میرے پورے خاندان کو لے لے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اے اللہ اگر یہ بھی کم ہے تو زمانے میں پیدا ہونے والے آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک تمام انسانوں کو میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اے اللہ تم مجھے بچا لے۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی ان الانسان خلق ہلوعا، خبردار خبردار آج تو جہنم کے آگ سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ کلا انہا لظی، بے شک وہ بھڑکتا ہوا شعلہ ہے، بھڑکتا ہوا شعلہ ہے، انگار ہے، نزاعۃ للشوی، بدن کی چمڑیوں کو ادھیڑ لینے والا ہے، تدعو من ادبر وتولی، جہنم اس آدمی کو بلا رہی ہوگی جو دنیا میں اذان سن کر کے نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آیا کرتا تھا، قرآن سن کر قرآن پر عمل کرنے کے لیے نہیں آگے بڑھتا تھا، تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، دنیا میں مال کو جمع کرتا تھا، بینک بیلنس کرتا تھا، سائت کر رکھتا تھا، سنبھال کر رکھتا تھا، فاوعی ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، اللہ اسے نوازتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اللہ اسے چھینتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، ہائے 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 واویلا مچاتا ہے۔ تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، جب اسے آسائش آتی ہے، آرام آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، مال آتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس کا استقبال کرتی ہیں، اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب اسے پریشانی آتی ہے تو کہتا ہے اللہ میں لٹ گیا۔ کماتا ہے تو کہتا ہے میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، اپنی ہوشیاری سے کمایا ہے، اور جب جانے لگتا تو کہتا ہے اللہ کی مرضی تھی میں کیا کروں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین پوری کی پوری جھنجھوڑ دی جائے گی، ایک چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے پوری دنیا کانپ اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو تھوڑی دیر کے لیے جنبش دیتا ہے، پوری دنیا میں کوہرام مچ جاتا ہے، وہاں سونامی آئی ہے، وہاں زلزلہ آیا ہے، وہاں بھوکم آیا ہے، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ تباہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ زمین کو پوری طاقت کے ساتھ جھنجھوڑ دے گا اور زمین پھٹ جائے گی، اپنے تمام خزانوں کو نکال کر باہر پھینکنے لگے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے تمام خزانوں کو نکال کر باہر پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا آخر اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ زمین جو سونا چاندی کا کان تھا، جو سونا چاندی کا خزانہ سمیٹے ہوئے تھی، اسی کے لیے تو ہم چوریاں کرتے تھے، اسی کے لیے تو ہم نافرمانیاں کرتے تھے، آج سونے اور چاندی اور اشرفیوں کو، دولت کو، خزانے کو کوئی لینے والا موجود نہیں ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، ہم نے زمین پر جو کچھ کیا ہے، ہم نے زمین پر جو بھی گناہ کیے ہیں، جو اچھائیاں کی ہیں، سب کچھ زمین رپورٹر کی حیثیت سے بیان کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، وہ اس وجہ سے ہوگا کہ تمہارے رب نے اس زمین کو حکم دیا ہوگا کہ تو بیان کر دے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ آئیے قرآن کے الفاظ میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا پیغام دیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جنت میں ہم داخل ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں،
یہی مقصد ہوتا ہے. اگر اسی مقصد میں ہم کامیاب نہ ہو پائے دنیا میں رہتے ہوئے، آج انسان اللہ کو بھول کر، قیامت کے دن کو بھول کر، اس کی ہولناکیوں کو بھول کر، اس کے منظر کو بھول کر، سورج سوانیزے پر ہوگا، انسانوں کا مجمع ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں کہا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کو لایا جائے گا. جہنم کو 70,000 لگام لگی ہوگی. ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. جس روز تمہارا رب آئے گا، تمام فرشتے آئیں گے، سب بندیاں کر کے کھڑے ہو جائیں گے، جہنم کو لایا جائے گا. جہنم چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، مارے غصے کے قریب ہوگا پھٹ جائے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کا منظر کیا ہوگا. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یاتکم نذیر. قریب ہوگا جہنم ہمارے غصے کے پھٹ جائے. اور جب جب جہنمی جہنم میں ڈالے جانے کے لیے لے جائیں گے تو جہنم کا داروغہ مالک پوچھے گا جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ دنیا میں کیا کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ دنیا میں کیا تمہیں گناہ سے روکنے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قبر کے عذاب سے، جہنم کے ہولناکی سے، جہنم کے آگ سے، جہنم کی بیڑیوں سے خبردار کرنے کے لیے تمہارے پاس دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا، کیوں جا رہے ہو؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. تحقیق کی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے جھٹلا دیا، سن کر انسنی کر دی اور کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. کاش کہ ہم سنے ہوتے، کاش کہ ہم سمجھے ہوتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، ہم نے اپنے بہن کا حق کھایا تھا، باپ کے انتقال کے بعد ہم نے بھائیوں کی جائیداد تقسیم ہونے کے وقت ہم نے اپنے بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا. مسلمانوں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، آپ حج پہ حج ٹھوکتے رہو، عمرہ پہ عمرہ ٹھوکتے رہو، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے تکبیریں کرتے رہو، نماز کا ٹھیکہ لے کر کے جاؤ. اگر بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے. سن لو حاجی صاحبو، سن لو نمازی صاحبو، سن لو عمرہ کرنے والے بھائیوں، سن لو حفاظ کرام، علماء کرام کی جماعت، اگر بہن کا حصہ کھایا ہے، وراثت میں نہیں دیا ہے تو کل قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی سے نہیں بچ سکتے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن جس بہن کا حصہ کھایا ہے سارے لوگ آتے رہیں گے، بہن بھی آئے گی اور کہے گی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ یہ میرا بھائی ہے، باپ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے جائیداد اپنے آپس میں تقسیم کر لی اور ہم کو ہمارا حصہ نہیں دیا تھا، ہم کو ہمارا حصہ چاہیے، ہم کو ہمارا حصہ چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھائی سے کہے گا تیری بہن حصہ لینے کے لیے آئی ہے، تو آج دے دے. کہے گا اللہ میں نے اس کی تیوہاری دیا تھا، میں نے اس کو تیوہار میں کپڑا دیا تھا، میں نے اس کی شادی بیاہ میں خرچ کیا تھا، اب کس چیز کی جائیداد میں وراثت میں حصہ؟ پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. پھر اس کے نماز کی نیکیاں، اس کے حج کی نیکیاں، اس کے روزے کی نیکیاں، اس کے صدقہ و خیرات کی نیکیاں، اس کے عمرہ کی نیکیاں، تمام نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کی جاتی رہیں گی یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کا سلسلہ جاری رہے گا. کسی کو مارا تھا، کسی کو ستایا تھا، بارات میں 40 گاڑیاں لے کر کے گیا تھا اور 25 جوڑے کپڑے لے کر کے گیا تھا، پیسے لٹا رہا تھا اور مسجدوں کی جھولیوں میں 5 روپے کا ڈالر نکالتا تھا.
12 لاکھ میں اپنے لڑکوں کو بیچنے والوں سن لو، اپنے لڑکوں کا سودا نہ کرو، یہ لڑکے سامان تجارت نہیں ہے، یہ اولاد ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ، اگر آدمی یہ کہہ کر کے بہن کا حق مان لیتا ہے کہ بہن کی شادی میں ہم نے لگایا ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کی شادی میں بھی تو لگایا ہے۔ 20 تولہ سونا کس کے لیے لے گئے تھے؟ بیٹے کی شادی میں لگا تھا۔ بہو کو جوڑا دینے کے لیے 40 جوڑا کس نے خریدا تھا؟ 40 گاڑیاں ایک ہی کلر کی اور ایک ہی کمپنی کی گاڑیاں، وہ کون لے کر کے گیا تھا؟ پیسے کے مالے اور تھے جہیز کے نام پر، وہ سب کس نے کیا تھا؟ تو لڑکے کی شادی میں اگر ہم نے اور آپ نے خرچ کیا ہے تو باپ کے انتقال کے بعد باپ کو وصیت یہ کر جانا چاہیے کہ بیٹے تیری شادی میں میں نے اتنا خرچ کر دیا، اب میری جائیداد میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر باپ کا وصیت کر دے تو بیٹا اپنے باپ کو زندہ مار ڈالے گا اور کہے گا تم کو کیسے جرأت ہوئی ہے کہنے کی کہ تمہاری جائیداد میں میرا حصہ نہیں ہے؟ شادی کرنا تو تمہاری فرض تھی۔ تو جب بہن کی شادی کی تو اس کا حصہ کیوں چلا گیا؟ بیٹے کی شادی کرنے کے باوجود بھی بیٹے کا حصہ باقی رہا، تو بہن کا حصہ کیوں چلا گیا؟ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ بہن نے معاف کر دیا ہے۔ بھائی سے معاف کروا کے دیکھ لو، بھائی سے معاف کروا کے دیکھ لو۔ میرا موضوع ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں قیامت کے دن سختیوں سے، عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے پکڑ سے، جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ دنیا میں رب چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کرو، اور آگے چلیے۔ جہنم کے پاس جب لے جایا جائے گا تو جہنم کا دروگا پوچھے گا، وہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، تقریریں ہوئی تھی، جلسے جلوس ہوئے تھے، ہم نے سنا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 7، ہم نے سنا تھا کہ لڑکیوں کا حصہ ہے جائیداد میں، باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں، چاہے وہ ایک اینٹ ہی کیوں نہ ہو، مما قل او کثر، زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، اس میں اس کا حصہ ہے تو ہے۔ ایسا کہہ کر آپ نہیں نکل سکتے کہ ایک ہی گھر تو ہے، 4 بھائی ہیں، بہن تو کیسے دیں گے؟ گھر میں گھر بیچ دو۔ باپ کے دفن کے بعد، تدفین کے بعد آؤ، پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے ابھی باپ کو دفن کر کے ابھی بٹوارا شروع ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے باپ کو دفن کرنے سے پہلے باپ کے کفن دفن کا پیسہ اس کی جائیداد میں سے نکالو، اس کے بعد جو قرضہ وہ باقی تھا وہ قرضہ نکالو، اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو بیوی کا مہر اس کے مال سے ادا کرو، اس کے بعد اس کی وصیت دیکھو، 1/4 اس کی وصیت کو اس کے مال سے پورا کرو، اس کے بعد لے جاؤ اس کو دفن کر کے آؤ، اور 1 اینٹ 4 روپیہ 8 روپیہ بچا ہے وہ بانٹ لو سب لوگ، اور اپنا اپنا خوش رہو، اپنی زندگی میں کماؤ۔ یہ طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں قیامت کی ہولناکیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ چنانچہ جہنم کا دروگا کہے گا تمہارے پاس آیا تھا ڈرانے کے لیے، تم سمجھے نہیں، لہٰذا اب چلو جہنم میں۔ جہنم میں اسے گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، آہیں بھر رہا ہوگا، آہو فوگا کر رہا ہوگا، اس کی چیخ برسوں تک وہ چلاتا رہے گا۔ اللہ فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ اسے کھانا دے دو، اسے کھانا دیا جائے گا، زقوم کے درخت کا پھل ہوگا، کانٹے دار پھل ہوگا، اسے کھائے گا، وہ پھل اس کے حلق میں اٹک جائے گا، اس کے بعد بہت زمانے تک وہ چیختا رہے گا اے اللہ کھانا تو دیا ہے لیکن وہ کھانا حلق میں اٹکا ہوا ہے، اے اللہ پانی دے دے میں اس کو سرکا لوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں ان کے پانی دیے جانے کا منظر کیا ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، پینے کے لیے پانی دیا جائے گا جو پیپ اور مواد کھولتا ہوا پانی ہوگا، چہرے کے قریب لے کر کے جائیں گے، چہرہ جھلس جائے گا، لیکن اس سے بڑی مصیبت ان کے حلق میں اٹکی ہوئی ہے، اس کھولتے ہوئے پانی کو اپنے منہ میں ڈال کر حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ محمد کی آیت کریمہ ہے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کے پیٹ کی ساری اتڑیاں کٹ کٹ کے پاخانے کے راستے سے باہر ہو جائیں گے، پھر وہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، ان کے بدن کی چمڑیاں جلیں گی، وہ چیخ رہے ہوں گے
تڑپ رہے ہوں گے۔ آج بیٹے کی تکلیف دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا، ایک باپ برداشت نہیں کرتا۔ باپ یہ کیسے برداشت کر رہا ہے کہ اس کا بیٹا 5 وقتہ نمازوں کا تارک ہے اور وہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اسے اس کی فکر نہیں ہے۔ فکر ہونی چاہیے۔ چنانچہ جہنم میں جب بدن کی چمڑیاں جلیں گی تو آدمی سوچے گا چلو چمڑیاں جل جائیں گی، جل کے ختم ہو جائیں گے، موت آ جائے گی، مر جائیں گے، چھٹی مل جائے گا۔ نہیں، اللہ اس منظر کو بیان کرتا ہے، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ جب جہنم میں جہنمیوں کے بدن کی چمڑیاں جلیں گی تو ایک چمڑی کے بدلے ہم دوسری چمڑی پیدا کر دیں گے، دوسری چمڑی جلے گی، تیسری چمڑی پیدا کر دیں گے، یہاں تک کہ اسے کہا جائے گا اپنے جلنے کا مزہ چکھتے رہو، اپنے اعمال کا مزہ چکھتے رہو، یہاں تک کہ وہ لوگ سوچیں گے کہ اب تو یہ راستہ بھی بند ہو گیا، چلو جہنم سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرتے، چلو کوئی جگاڑ لگاتے ہیں، ٹکٹ کا دور ہے نہیں مل رہا ہے، کوئی جگاڑ لگاتے، جگاڑ سے پورا کام ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، جگاڑ سے کام کرنے والوں، جگاڑ سے اپنی زندگی گزارنے والوں اور اپنی زندگی کا سارا نظام چلانے والوں وہاں بھی جگاڑ لگانے کی کوشش کریں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها۔ جب جہنمی جہنم سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو انہیں واپس سے دوبارہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دنیا میں جو کالے کرتوت کر کے آئے ہو، دنیا میں جو آتنک مچا کر آئے ہو، دنیا میں جو لوگوں کے حقوق مار کے آئے ہو، ہم مسلمانوں میں سے کسی آدمی کا کوئی 10 روپیہ لے لے تو اسے کہا جاتا ہے یہ آدمی بے ایمان ہے، بڑا بے ایمان ہے، یہ اس کا لیا ہے، اس کا لیا ہے، اس کا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق لے لے اور نہ دیتا۔ سماج کا 10 روپیہ لیا ہوا آدمی واپس نہ کرے تو سماج کا بے ایمان ہے، اور اللہ کے حقوق کو ادا نہ کرے، اللہ کا پورا حق کھا جائے تو وہ اسلامی سماج کا بے ایمان ہے۔ مسلمانوں، بے ایمان نہ بنو، ایماندار بنو۔ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام والا بنایا ہے، آپ کیوں اللہ کے حقوق کو کھا رہے ہو؟ میدان محشر کو یاد کرو، میدان محشر کی ہولناکی کو یاد کرو اور جہنم کے آگ کی سختی کو یاد کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کو دھوکنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ میں نے فرشتوں سے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دھوکوا کے گرم کیا، جہنم کی آگ لال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کہ اللہ ایسا ایسا میں نے کر دیا۔ اللہ کہتا ہے، اے جبریل جاؤ 1000 برس تک جہنم کی آگ کو اور دھوکو اور گرماؤ۔ چنانچہ 1000 برس تک میں نے اور دھوکوایا، اس کے بعد جہنم کی آگ سفید ہو گئی۔ میں نے اللہ کو بتایا، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ نے کہا، اے جبریل 1000 برس تک جہنم کی آگ کو اور دھوکو، 1000 برس تک اور دھوکوایا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ جہنم کی آگ کالی ہو گئی، اس کے بعد سیاہ ہو گئی، میں نے جا کے اللہ سے بتایا، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے شعلے نہ جلتے ہیں نہ بجھتے ہیں، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ جہنم کے آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا میں جل جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں جہنم کے آگ کے جہنم کے دیوار میں اگر سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے اور اس سے جو گرمی نکلے گی، اس گرمی کی وجہ سے پوری دنیا جل جائے گی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں جو سانپ تیار کیے گئے ہیں اگر وہ دنیا کی طرف پھونک مار دے تو اس کے زہریلے پن کی وجہ سے زمین پر کوئی ہریالی نہ اگے گی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنمیوں کو باندھنے کے لیے جو زنجیریں تیار کی گئی ہیں، اگر ایک زنجیر کا ایک کڑا دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ کھٹکھٹانے والی آپ کو کیا معلوم کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس روز آپ دیکھیں گے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اور یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں میں کھینچا ہے۔ لہٰذا میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ قرآن کی آیات کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے اور اپنی زندگی
اخروی زندگی کامیاب کرنے کے لیے دنیا میں بہت احتیاط کی زندگی گزاری ہے، بہت احتیاط کی زندگی گزاری ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کی پاری کھیل کر چلا جانے والا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس لیے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لہٰذا میں آپ تمام حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہنم بہت مشکل چیز ہے اور جنت بہت بڑی نعمت ہے۔ وہاں دو ہی چیز ہے، یا تو فیل یا تو پاس۔ فیل ہو گئے تو جہنم ہے، پاس ہو گئے تو جنت ہے۔ اس کا رزلٹ بھی، مارک شیٹ بھی دی جائے گی۔ کیسے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ۔ جس روز نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا نام اعمال، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں گمان کرتا تھا، میں یقین کرتا تھا، مجھے یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ میں ضرور حساب و کتاب سے ملنے والا ہوں، اس لیے کہ میں دنیا میں بہت احتیاط کی زندگی گزار رہا تھا، بہت پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میں ضرور پاس ہو جاؤں گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ آرام کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغ میں ہوگا، قطوفھا دانیہ، اس کے پھل نزدیک ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ، اللہ کہے گا کھاؤ اور پیو خوشگواری کے ساتھ، تم ایک ڈکار لوگے سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، پیشاب کی ضرورت نہیں ہے، قضاء حاجت کی ضرورت نہیں، پاخانے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، جس کا عمل نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فیل ہو گیا، کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب کو نہ جانتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش کہ دنیا میں جو موت آئی تھی وہی آخری ہوتی، فیصلہ کرنے والی ہوتی، خاتمہ کر دینے والی ہوتی۔ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، ہائے آج میرا مال میرے کام نہ آیا، میری تجارت میرے کام نہ آئی، میری سلطنت میرے کام نہ آئی، میری سرداری میرے کام نہ آئی، میری حکومت میرے کام نہ آئی، میری بادشاہت میرے کام نہ آئی، سب کچھ رائے گاہ ہو گیا، میں مٹ گیا، لٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ آخرت کی تیاری کریں۔ میں اپنے کسی بھائی کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف یہی پیغام ہے کہ دنیا میں رب چاہی زندگی گزارو، آخرت میں من چاہی زندگی گزارنے کا موقع اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں میں سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو اور ان کی نیکیوں کو ان کی نجات کا اور ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔